کھولتا ہے، اللہ جذبوں کی آنکھیں کھولتا ہے، اور پھر اللہ پاک اپنی مدد کو آنکھوں سے دکھاتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، مشاہدہ بقدر مجاہدہ۔ تسبیح خانے میں آنے میں سارے جہان نے روکا، کشف المحجوب کے حلقے میں اندر نے بھی روکا، باہر نے بھی روکا، لوگوں نے وسوسے بدگمانیاں ڈالیں۔ یہ مجاہدہ ہے۔ جیب میں پیسے نہیں تھے، یہ مجاہدہ ہے۔ طبیعت ناساز تھی، دل نہیں چاہ رہا تسبیح خانے میں آنے کو، لیکن اپنے اوپر جبر کر کے، محنت کر کے، راضی کر کے، اپنے ساتھ جنگ لڑ کے تسبیح خانے کی طرف قدم اٹھے۔ یہ مجاہدہ ہے۔ زمانے نے طرح طرح کی باتیں کی، انوکھی بدگمانیاں، انوکھی کہانیاں تیرے سامنے ڈالیں، لیکن ان کو جھٹک کے اپنے یقین کو کامل لے کے چلا، اور تسبیح خانے کی راہوں کو نہ چھوڑا۔ یہ مجاہدہ ہے۔ جتنا مجاہدہ بڑھتا جائے گا، اتنا اللہ کی رحمت آنکھوں سے، مدد آنکھوں سے، عطا آنکھوں سے، کرم آنکھوں سے جو دیکھے گا، اس کا نام مشاہدہ ہے۔ بے شمار واقعات زندگی بھر سے گزرے ہیں کہ تسبیح خانے کے ساتھ نسبت رکھنے والا، مجاہدوں کے ساتھ چلنے والا، اس کے خاتمے ایمان پہ ہوتے ہیں۔ یہ اکثر واقعات میں نے دیکھے، سنے، مجاہدوں کے ساتھ چلنے والا، کبھی طبیعت کی ناگواری، کبھی مزاج کی ناگواری، کبھی گھر سے ایسا نظام بنا، ایسی ترتیب بنی کہ رکاوٹیں ڈالی جا رہی، رشتہ داروں، دوستوں، معاشرے کی طرف سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی۔ کبھی اندر کا من کہتا ہے چھوڑ کہاں، کبھی زمانہ کہتا ہے۔ یہ قدم قدم پہ جو مجاہدے اور ناگواریاں آ رہی، مجاہدے اور ناگواریاں آ رہی، ان کے باوجود بھی اس نے اپنی راہوں کو، اپنے راستوں کو تنگ نہیں کیا، بند نہیں کیا، تنگ نہیں کیا، بند نہیں کیا۔ ان روح کی راستوں پہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا، یقین کی طاقت کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہیں، چلتا رہا، چلتا رہا، یقین کی طاقت کے ساتھ، بے یقینی کے ساتھ نہیں، چلتا رہا۔ اس پہ اللہ پاک جل شانہ اس کو مشاہدہ عطا فرمائیں گے، اور مشاہدے کی مختلف شکلیں ہیں۔ مشاہدے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے مجاہدے کی مختلف شکلیں ہیں۔ کبھی جیب میں پیسہ نہیں، پیسہ ہے تو وقت نہیں، اگر وقت ہے تو صحت ساتھ نہیں دے رہی، اگر صحت ہے تو اندر بدگمانیاں، شک ڈالنے والے پورا زور لگا رہے کہ تو ابکری تسبیح خانے کو چھوڑ دے۔ کبھی اندر سے وسوسے، کبھی باہر سے وسوسے، یہ سب مجاہدے کی شکلیں ہیں، یہ سب مجاہدے کے انداز ہیں۔
سب یہ چوٹ لگانے والے انداز ہیں، یہ سب یہ مجاہدے کی شکلیں ہیں۔ جو ان مجاہدے کی شکلوں سے نکل کے چلتا رہا، جسے کہتے ہیں ہر حال میں چلنا آ جائے، معلوم ہوا حال آئے گا، حال آئے گا، کبھی تنگی کا، کبھی سختی کا، کبھی ناگواریوں کا حال، کبھی مجاہدوں کا حال، کبھی ٹھوکروں کا حال، کبھی تانے، کبھی باتیں، حال آئے گا۔ ہر حال میں چلنا آ جائے، حال آئے گا، حال آئے گا۔ ہمارے اوپر وہ حال نہیں آئے گا جو صحابہ بے اہل بیت پہ آیا۔ ان کا حال تو تھا کہ بچے ذبح ہو گئے، گھر لٹ گئے، سر کٹ گئے، بازو انگلیاں کٹ گئیں، آگ لگا دی دشمنوں نے، ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ان کا حال تو یہ ہے، ہمارا حال صرف پسینے کا حال ہوگا، ان کا خون کا حال تھا، ان کا حال تھا ختم ہو گیا۔ ہمارا حال صرف تک ہے، سسکی تک ہے۔ بڑے تھے، بڑوں کے ساتھ بڑے مجاہدے، بڑوں کے ساتھ بڑی آزمائشیں، بڑوں کے ساتھ بڑی قربانیاں۔ ہم چھوٹے ہیں، میری طرف دیکھتے رہیں، ہم چھوٹے ہیں، تو جس کو ہر حال میں چلنا آئے، ہر حال میں چلنا آیا، وہ اللہ پاک جل شانو کی بارگاہ میں اللہ اس کو مشاہدہ کروائیں گے، جاگتی آنکھوں سے اپنی مدد مشاہدہ، غیبی مدد مشاہدہ، خاتمہ ایمان پہ مشاہدہ، اس کی عطا اور رحمت کو آنکھوں سے دکھانا مشاہدہ، اس کا کرم اور فیض متوجہ ہو جانا مشاہدہ۔ اللہ مشاہدہ کرے گا۔ اس لیے شیخ نے فرمایا آج کے سبق میں مجاہدے کی میراث اور نتائج، مشاہدہ ہوتا ہے، مجاہدے کی میراث۔ کہا تجھے ورثہ کیا ملا؟ اس نے کہا یہ مجھے ورثہ ملا۔ تو پوچھا تجھے تسبیح خانے سے ورثہ کیا ملا؟ اتنے مجاہدے، اتنی قربانیاں، اتنی باتیں سنی، اتنے اندر کی جنگ لڑ کے کامیاب ہوا، منزل نہیں چھوڑی، قدم نہیں چھوڑے، کیا ملا؟ کہا اللہ نے مجھے مشاہدہ دکھایا۔ کہا تیری دنیا، دولت، مال، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ تو بادشاہ اور شہنشاہ بن گیا۔ کہا جو مشاہدہ میں نے دیکھا آپ نے دیکھا نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنے من کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، سوچوں کو بدلتے دیکھا، میرا یہ مشاہدہ، پہلے میرا تن من کالا تھا، اس کو میں نے سفید ہوتے دیکھا، یہ مجاہدہ، پہلے میرے جذبے اور تھے، اب جذبے بدلے، یہ مشاہدہ۔ تو کہتا ہے مشاہدہ ہے ہی نہیں۔
اندر کا نفس اور من بتائے گا کیا ملا، اتنے عرصے سے تسبیح خانے کے ابکری کی راہوں کو چلا، کیا پایا؟ اندر توڑ پھوڑ ہوگی، مایوس کرے گا اندر اندر۔ اتنے عرصے سے چل کے تو نے کیا حاصل کیا؟ اندر، اور اس اندر کو بتا، اور باہر جو اعتراض کرنے والا ہے اس کو بتا کہ میرا پہلے من بدلا، میرا تن بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے آخرت نہیں تھی، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پہلے میری زبان کے بول موسیقی اور کیا تھے، اب اللہ کا ذکر، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ میرے پہلے جذبے اور تھے، تنہائیاں اور تھیں، اب اگر تنہائیوں میں خطا ہوتی ہے تو ندامت کی انتہا ہوتی ہے، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ پہلے میرے کھوٹ کیا تھے وہ میں جانتا ہوں، اگر وہ عیب اور کھوٹ زمانے پہ کھل جائیں تو مجھ پہ کوئی تھوکے بھی نہ، وہ میرا اندر بدلا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ تو کہتا ہے کچھ نہیں ملا، تو کہتا ہے تسبیح خانے سے کچھ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ اس سے پہلے میری آنکھوں کے جذبے کیا تھے؟ میری آنکھوں کی سوچ بدلی، میری آنکھوں کی نظر بدلی، یہ مشاہدہ تو ہے، میں نے آنکھوں پر مجاہدہ کیا، یہ مشاہدہ تو ہے۔ اس سے پہلے میرے کانوں کی کیفیت کیا تھی، اب میرے کان بدلے، یہ مشاہدہ تو ہے اور کیا ہے؟ اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ زندگی انہی عیبوں، انہی کھوٹوں، اسی 2 نمبر جذبوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا، یہ مشاہدہ نہیں تو کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا عرصہ تسبیح خانے آنا جانا رہا، کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھا ہے، یہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھا ہے۔ کیوں؟ ہماری اول سے ابتدا یہ ہے، پیر کے پاس گئے، کیا تو دنیا کا آخری دولت مند بنا؟ کیا تو ایسی بستر اور ایسے بچھونے پہ سویا جس پہ ہیرے لگے ہوئے ہوں؟ اس کا بھی یہی ہے کہ جو بھی آتا ہے اس کا بخت سنورتا ہے، نصیب سنورتا ہے، اس کی مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ بے شمار لوگوں کو آپ نے غربت سے سہولت میں آتے دیکھا۔ دنیا بھی آخرت بھی، یہ مشاہدہ ہے۔ تسبیح خانے کی طرف اٹھے قدم، چاہے وہ تسبیح خانے آئیں یا دنیا کے جس کونے میں بیٹھ کے تسبیح خانے کی نسبتوں کی طرف اٹھے قدم، اس وقت دنیا کے جس کونے میں جہاں کوئی فرد آج کے اس سبق میں شامل ہے، مجھ سمیت، میں بھی طالب علم ہوں، شامل ہے، تو تسبیح خانے میں اٹھے قدم کبھی ضائع نہ جائیں گے، نہیں جاتے انشاءاللہ۔ یہ مجاہدے ہیں، اٹھے قدم مجاہدے ہیں، نہ معلوم کس کی کیا مجبوری ہے۔ اس وقت آپ کے اس تسبیح خانے کے حال میں جتنے افراد بیٹھے ہیں، آپ کی کیا مجبوری ہے؟
کوئی تھکا ہوا، کوئی بیمار ہے، کسی گھر جانا ہے، کسی کی جیب خالی ہے، کسی کی جیب بھری ہے تو لٹ نہ جائے، کسی کی خالی ہے تو خالی مزید نہ ہو جائے۔ یہ زندگی کی نسبتیں، یہ مشکلیں، یہ پریشانیاں، یہ مجاہدے ہیں۔ ان مجاہدوں کے باوجود، ان مجاہدوں کے باوجود جس نے زندگی مشاہدے میں چاہتا ہے کہ گزرے، تو پھر وہ مجاہدہ کرتا رہے، اور وہ مجاہدہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی ناگواری، یہ مجاہدہ ہے۔ توقع لے کے آئے تھے تسبیح خانے جاؤں گا، پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، مرحبا کہیں گے، استقبال کریں گے۔ یہاں ہر خدمت والا مصروف تھا، اس نے میرا استقبال نہ کیا، میرا اندر ٹوٹا۔ یہی مجاہدہ ہے۔ میں بے اصولی کر رہا تھا، کسی نے اصول پہ لانے کے لیے مجھے کہہ دیا، اس نے کہا یہاں تو سختی بہت ہے، حالانکہ بے اصولی میری اپنی تھی۔ یہ آپ کے خدمت والے تو بہت سختی کرتے ہیں، حالانکہ میری بے اصولی اپنی تھی۔ یہ ناگواریاں، یہ مجاہدے ہیں، ان پہ اللہ مشاہدے کی نظریں کھولتا ہے، ان پہ اللہ مشاہدے کی آنکھیں کھولتا ہے، ان پہ اللہ مشاہدے کو آنکھوں سے دکھاتا ہے، آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ ان پہ اللہ آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ آج کے سبق میں ہمیں یہی سبق ملا ہے، آج کے سبق میں ہمیں یہی سبق ملا ہے کہ مجاہدے کے جو نتائج اور مجاہدے کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا اتنا مشاہدے کی آنکھیں کھلتے جائیں گی۔ آپ نے مؤذن کو نہیں دیکھا؟ مجھے دیکھیں ذرا، دیکھیں، مؤذن کو نہیں دیکھا؟ اذان دیتے ہوئے اس کے کانوں میں انگلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، وہ ایک بہت بڑی دعوت تامہ، اذان مکمل دعوت ہے، دے رہا لوگوں کو کانوں میں انگلیاں۔ جب تک پوری اذان نہیں دے دیتا کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا۔ ہماری اذان ختم اس وقت ہوگی جب ہماری روح کے تانے بانے ٹوٹ جائیں، اور ہم کانوں سے اس وقت انگلیاں نکالیں گے۔ اور زمانے کے اعتراض، تسبیح خانے سے روکنے والی راہیں، آوازیں، تسبیح خانے کی نسبت رکھنے والوں کے ساتھ بدگمانیوں کی پروازیں، وہ ہمارے پر اثر ہی نہیں کریں گی کہ ہماری انگلیاں کانوں میں ہیں، سن ہی نہیں رہے، سن کے بھی نہیں سن رہے، پڑھ کے بھی نہیں پڑھ رہے، دیکھ کے بھی نہیں دیکھ رہے، اندر کی آوازیں ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہے۔ مؤذن کو نہیں دیکھا؟ کانوں میں انگلیاں ہوتی، کانوں میں انگلیاں ہوتی، اس کی کانوں میں انگلیاں ہوتی، اس کے کانوں میں انگلیاں ہوتی، اور اس کے کانوں میں انگلیاں ایسی ہوتی ہیں
کہ اس کی اذان جب تک پوری نہیں ہوتی کانوں سے انگلیاں نہیں نکالتا. میری زندگی کا سفر جو میں کر رہا، میری زندگی کا سفر، روح کا سفر، روحانیت کا سفر، جذبوں کا سفر، یہ اس وقت ختم ہوگا جب میری سانس کے تانے بانے ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. یہ اس وقت ختم ہوگا. اسے زندگی میں کوئی بندہ مجھے متاثر نہیں کر سکے. میرے کانوں میں انگلیاں ہیں، میں اپنا پیغام پورا سناؤں گا لوگوں کو، اپنے من کو، جیسے مؤذن اپنا پیغام پورا سناتا ہے. ایک چیز آپ نے ہمیشہ بچپن میں نے ایک کہانی پڑھی تھی کہ ایک بادشاہ تھا، شہزادی کو دیو لے گیا، شہزادی کو دیو لے گئے. بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شہزادی کو دیو سے چھڑا کے لے آئے گا اس کی شادی اس سے کر دیں گے، آدھی حکومت کی بادشاہت بھی دیں گے. ہر بندے نے قسمت آزمائی کی، ہر بندے نے قسمت آزمائی کی، لیکن کوئی نہ چھڑا سکا. ایک نے قسمت آزمائی کی کوشش کی تو آگے ایک بابا جی بیٹھے تھے، ان سے کہا چلو ان سے دعا کرا لو. ان سے دعا کرانے گیا تو انہوں نے کہا، بابا نے فرمایا کہ بیٹا جتنے بھی آئے تھے ان سب نے کہا ہم جائیں گے اپنی طاقت پہ دیو سے چھڑا کے لے آئیں گے، تم میرے پاس دعا کے لیے آئے ہو تو سنو دیکھو آگے جتنے بھی گئے تھے وہ سب پتھر کے بنے ہوئے ہیں، تمہیں نظر آئیں گے جگہ جگہ مختلف پتھر کے بنے ہوئے شخص، افراد، جسم. یہ وہ تھے جنہوں نے دائیں بائیں کی آواز سنی تھی. تو جائے گا نا جب دائیں بائیں بہت سی آوازیں آئیں گی، ان آوازوں پہ کوئی توجہ نہیں کرنا. دائیں بائیں نہ آوازیں سننی نہ مڑ کے دیکھنا ہے، سیدھی تیری منزل ہوگی تو کامیاب ہو. اور وہ کامیاب ہو گیا. جب بھی روح کی منزل، روحانیت کی منزل پہ چلیں گے دائیں بائیں آوازیں آئیں گی. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، کوئی پیار سے تجھے بیٹھ کے سمجھائے گا، پیار سے تیرا ہمدرد بن کے تجھے روح کی دنیا سے ہٹائے گا. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، تیرا محسن بن کے، تیرا دوست بن کے، تیرا مخلص بن کے تجھے روح کی دنیا، روحانیت کے قدموں سے ہٹائے گا. ہر برق پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. کبھی تیرے لیے رکاوٹیں پیدا کی جائیں گی، سامنے آ کر مقابلہ کیا جائے گا. کبھی پیار سے کبھی سختی سے دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا. اب ان کانٹوں سے تو نے گزرنا ہے اس انداز سے کہ دامن کو بچا، کوئی کانٹا تیرے دامن میں اٹک نہ جائے. منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. ان میٹھی میٹھی بہاریں، میٹھی میٹھی باتیں دوست بن کے تجھے روح کی دنیا سے ہٹانا، یہ نام منزل تیری آگے ہے، بہاروں سے گزر جا. یہ بھی تیری منزل نہیں ہے، بہاریں بھی منزل نہیں،
دوست بن کے تجھے روکیں اور کانٹے بھی منزل نہیں. آج کا یہ سبق ہے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. کبھی بھی مجاہدے کرتے ہوئے پوچھیں کیا پایا، اس کو یہ لسٹ بتائیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے. میرا من بدلا، میرے جذبے بدلے، میرا تن بدلا، میری آنکھیں بدلی، میرے کان بدلے، میری تنہائیاں بدلی، میرے قدم بدلے، میری زبان کے جذبے، سوچیں، ذکر بدلے، میں نے اپنی دوستیاں بدلی، میں نے اپنی وہ جگہ جہاں دن رات بیٹھتا تھا وہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا. اگر یہ بدلا تو بول یہ کیا پانا نہیں ہے تسبیح خانے سے؟ کیا یہ مشاہدہ نہیں ہے؟ بولیں. کیونکہ یہ اندر سے بھی آوازیں اٹھوائے گا، نفس اور شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال کے بھی آوازیں اٹھوائے گا. کیا پایا، کیا حاصل ہوا، کیا ملا؟ کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا ملا؟ سے کہ یہ ملا ہے. اور پھر میں نے تو تجربے کیے ہیں زندگی ساری گزار کے. رب رزق کی وسعت دیتا ہے، عزت کے تاج دیتا ہے، معاشرے میں استقبال دیتا ہے، لوگوں کے ہاں پذیرائی اور مرحبا دیتا ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے، دنیا بھی، آخرت بھی، روح بھی، روحانیت بھی، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، کامیابی. میں نے تو تسبیح خانی کی راہوں کے ساتھ جو چلتا رہا، ناگواریوں مجاہدوں کے باوجود، اب میں نے تو یہ دیکھا ہے. آپ کا دل، آپ کا من، آپ کا جذبہ مانے گا کہ واقعی یہ دیکھا ہے. آج کے سبق میں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سبق دیا ہے. آج سے 1000 سال پہلے کی زندگی کا ایک سبق دیا ہے، اور وہ سبق یہی دیا ہے کہ اگر روح کی منزل، روحانیت کی منزل، روح کے مسافر بننے ہیں، اگر بنے ہیں تو پھر خیال کرنا مجاہدے کا حاصل، متحدے کے نتائج، مجاہدے کے ثمرات مشاہدے ہوتے ہیں، مشاہدہ ہوتا ہے. اور وہ مشاہدہ یہ ہے روح کی شکل میں، روحانیت کی شکل میں، برکت کی شکل میں، عافیت کی شکل میں، اور زندگی، من، جذبوں، سوچوں بدلنے کی صورت میں، اور اللہ کی مدد، رزق، وسعت، برکت، عزت، معاشرہ، شان و شوکت، یہ سب مشاہدہ ہے. اور یہ سب ملنا ہے کہ تو نے پایا کیا، تجھے ملا کیا. انہوں نے کہا یہ ملا ہے مجھے. اب آپ بتائیں کیا یہ ملتا نہیں ہے؟ آپ میں سے ہر بندہ، آپ میں سے ہر بندہ اپنے اندر کو سوچے، ہر بندہ اپنے اندر کو سوچے. تسبیح خانے کی نسبت غور سے سمجھیے گا، تسبیح خانے کی نسبت سے پہلے میں کیا تھا اور میرے پاس کیا تھا. 2 الفاظ، میں کیا تھا، میرے پاس کیا تھا. اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد میں کیا ہوں اور میرے پاس کیا ہے. اندر آپ کا خود بخود جو ہے، خود بخود اندر جواب دے گا، اور وہ آپ کے حق میں جواب ہو.
اس لیے کہتا ہوں اپنے گھر سواری، اپنے دفتر، اپنے گاہ مسلسل کشف المحجوب کے درس سنیں، بار بار سنیں، بار بار سنیں۔ کیوں؟ سب یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ باہر ہمارے کانوں میں یہ نفس، یہ شیطان انوکھی بولیاں، انوکھی باتیں سنوائے گا جو کہ ہمارے یقین کو کمزور کریں گی، ہمارے جذبوں کو کمزور کریں گی، اور یہ کشف المحجوب کا سبق ہمارے جذبوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ کشف المحجوب کا سبق، اس لیے مسلسل یہ کشف المحجوب کا سبق 90 درس سننے کی منت مانے، 90 درس سننے کی منت مانے۔ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یاد دہانی ہماری ضرورت ہے، ہم سب مجھ سمیت یاد دہانی کے محتاج ہیں، یاد دہانی کے محتاج ہیں۔ ورنہ اگر یاد دہانی نہ ہوئی، ایک فرد آ کے ہمارے اندر کے یقین کو ختم کر دے گا، ہمارے اندر کے یقین کو کمزور کر دے گا، ہمارے اندر اور من کو کھوکھلا کر دے گا۔ صرف ایک فرد۔ بول اثر رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا، بول اثر رکھتے ہیں، اور بولوں کا اثر ہوتا ہے، بول اثر رکھتے ہیں، بولوں کا اثر ہوتا ہے، وہ ہمارے اندر کو کھوکھلا کر دے گا، کمزور کر دے گا۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سے مانگتے رہا کریں، اے اللہ استقامت سے چلاتے، استقامت سے چلاتا جا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ استقامت دے اور استقامت سے چلاتا رہے، چلاتا جا، بس تیری رحمت سے، تیری عطا سے، تیرے کرم سے استقامت عطا فرما، استقامت عطا فرما۔ کیوں؟ ناگواریاں، شک، وساوس، بدگمانیاں ڈالنا، دلوں میں آنا، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے دور میں بھی نبی جیسی پاک مقدس ہستی، ان کے خلاف بھی شک، وساوس اور بدگمانیاں ڈالنے کا ایک پورا گروہ تھا۔ آل رسول کے خلاف پورا گروہ تھا، اصحاب رسول پورا گروہ تھا، بڑی بڑی اولیاء، بڑی بڑی ہستیاں، ان کے خلاف پورا گروہ تھا۔ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہے گا، ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہے گا۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو اس گروہ کا حصہ بن جائیں گے، حصہ بن جائیں۔ اس سے میں بھی، آپ بھی ڈرتے بھی رہیں، چلتے بھی رہیں۔ کہا جو چلتا ہے وہی ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہی چلتا ہے۔ اس کو سوچیں، پھر سوچیں، میں نے کیا کہا؟ ایک بڑی کی بات کہی۔ جو چلتا ہے وہی ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے یعنی جو ڈرتا رہتا ہے وہی آخرکار چلتا رہتا ہے، اور اللہ اس کو چلائے رکھتا ہے، چلائے رکھتا ہے، چلائے رکھتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو چلائے رکھے، استقامت عطا کیے رکھے، استقامت کے دروازے بند نہ ہو جائیں، کہیں پرانا ہونا مجھے استقامت کی راہوں سے نہ ہٹا دے، پرانا ہونا، کوئی بدگمانی، شک، وسوسہ ڈالنے والا میرے اندر کو ختم نہ کر دے، میرے اندر کو روح کی دنیا، روحانیت کے سفر سے
متاثر ہو کے میرے اندر کے دروازے بند نہ ہو جائیں۔ اللہ سے مانگتے رہیں۔ اس لیے عرض کرتا ہوں، کشف المحجوب کے ہر پل سنتے رہیں کشف المحجوب۔ یہ جو مہینے کے بعد کشف المحجوب کا حلقہ ہوتا ہے، اس کو مسلسل سنتے رہیں۔ 90 کشف المحجوب کے درس حلقہ سننے کی منت مانے۔ روز 1 سنے، آدھا سنے، 2 سنے، 90 سننے کی منت مانے۔ اور جب 90 سن لیں، اپنے گھر در پہ میٹھی چیز ضرور تقسیم کریں، ضرور تقسیم کریں۔ آج کا ہمارا ایک عمل ہے حفاظتی، نورانی، روحانی اور ایٹمی دیوار۔ لفظوں پہ غور کریں ذرا۔ حفاظتی، نورانی، روحانی اور ایٹمی طاقتور دیوار۔ آسمانی 1، جسمانی 2، زمینی 3، آفات اور طوفانی 4۔ آفات سے حفاظت ایسی دیوار جو آپ کے گرد بلائیں، آفتوں کو دور رکھے۔ اور یہ عمل ابھی ہم کریں گے، ہر حال میں اس عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ ہیں، اور جو پوری دنیا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ بھی اس عمل میں شامل ہیں۔ اپنے پورے خاندان کا تصور کرنا ہے، پوری امت کا تصور کرنا ہے، اپنا گھر بار سواری، اپنی مال جائیداد عزت، اپنی جیب حفاظت، زندگی کے ہر نظام کا اور پورے عالم، پورے نظام کا ہم نے تصور کرنا ہے، یہ تصور کرنا ہے اور یہ پڑھنا ہے۔ دایاں ہاتھ سر پہ رکھنا ہے۔ اوپر سے آفات اور بلیات روز آتی ہیں، آپ پوری دنیا میں جہاں ہیں اس عمل میں شامل ہیں۔ دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کے ہم نے 11 بار پڑھنا ہے، میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے۔ یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، حفیظو یا رقیب یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام، یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلام۔ بہت طاقتور عمل، بہت طاقتور عمل۔ پھر ایک عمل ہے میں نے انفرادی کیا، ایک اتنا بڑا مجمع تسبیح خانے میں ہے اور پوری دنیا کا مجمع، اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک ایسا ہوگا، بعض اوقات سارا مجمع، بعض اوقات کوئی ایک ایسا ہوتا ہے، اس کی قبولیت سے سارے مجمع کو قبولیت مل جاتی ہے۔ آفات بلیات
इनको रोकने के लिए ये अल्लाह की तरफ से एक निजाम है जो अभी आपने किया है, ताकतवर तरीन निजाम है, ताकतवर तरीन। हम सारी हिफाजतों के निजाम कर लें, रख लें। कहते हैं जरासीम है, नजर तो नहीं आता। इसी तरह आफात और बलियात नजर भी नहीं आते। जादू, नजर बद, हासद का हसद, कीना बग़्ज़, दुश्मन की दुश्मनी नजर नहीं आती। वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम नजर नहीं आता, अपना काम कर जाता है। इसी तरह जैसे वायरस, बैक्टीरिया, जरासीम नजर नहीं आता, अपना काम कर जाता है, इस तरह दुश्मन, हासिद, शर पसंद, जादू, जिन्नात, नजर बद नजर नहीं आता, काम कर जाता है। ये उसके लिए आपने ताकतवर तरीन अमल किया है। आए एक और अमल करते हैं, दिल की मार्फत पाने का तरीका। पहले तरीका सुन लें, पहले तरीका सुन लें, फिर इसको करें। दिल पर शहादत की हम थोड़ी देर में उंगली रखेंगे और पहला कलमा पढ़ेंगे। तसव्वुर ये होगा कि ये उंगली मेरे मुर्शिद ने रखी है, मेरे मुर्शिद ने। मैं अपने मुर्शिद के बारे में, बड़ों के बारे में कह रहा हूं। और लोगों की चाहत है कि हमारे दिल पे उंगली रखें, हमारा दिल अल्लाह अल्लाह कहे, दिल नेकी, दिल में नूर, दिल की बीमारियां, रूह की दुनिया आबाद, सीने से वसाविस खत्म, बेचैनी खत्म, टेंशन डिप्रेशन खत्म, नाकामियां, हालात की सख्तियां खत्म, इस अमल की वजह से। ये ऐसा ताकतवर अमल है। और एक बात, ये कलमा हम अल्लाह पाक जल्ल शानू के पास अमानत रखवाएंगे। अर्ज करेंगे, अल्लाह आखिरी वक्त में ये कलमा मुझे अता करना। क्यों? दुनिया में सबसे ज्यादा अमानत मेरे अल्लाह आपने बताई है। ऐ मेरा अल्लाह, तू अमानत को पसंद, खयानत को ना पसंद करता है। जब तेरे पास अमानत रखवाएंगे तो यकीनन तुझसे बड़ा अमीन, अमानतदार कौन होगा? अल्लाह लौटाता है, अल्लाह लौटाता है। ये कलमा, ये कलमा, ये कलमा आखिरी वक्त में मेरा अल्लाह लौटाता है और खात्मा ईमान पे होता है। और फिर ये हम मरहूमीन को कलमा हदिया करेंगे। ये अभी 11 बार नहीं पढ़ा जाएगा, ये लाखों बार अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया शामिल है। जिन्नात भी शामिल होंगे, फरिश्ते भी शामिल हैं। कलमा पढ़ेंगे आप और पूरी दुनिया शरीक लाखों कलमा पढ़ के ये पूरी उम्मत को हदिया करेंगे, सारी रूहों को हदिया करेंगे, सारे जिन्नात को हदिया करेंगे और सारे फरिश्तों को हदिया करेंगे। ठीक है ना? दिल पे उंगली रखें और डूब जाएं कैफियतों में, सर झुकाएं, डूब जाएं, बहुत डूब जाएं, सर झुकाएं, सर झुकाएं, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, दिल की कैफियतों, दिल की गहराइयों से जो मैंने कलमे के फायदे बताए हैं उनको तसव्वुर में लाएं, उनको ख्याल में लाएं, उनको तसव्वुर में लाएं, उनको ख्याल में लाएं और पहला कलमा पढ़ना शुरू करें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 لا إله إلا الله محمد رسول. کیسے خوش قسمت ہیں آپ، کیسے سعادت مند ہیں، یہ ان چیزوں کو کر رہے جن کو کتابوں میں پڑھا تھا، دنیا ترستی تھی، اللہ نے آپ کو ان نعمتوں کی توفیق عطا فرما دی۔ یقین جانیے ابھی دم ہوگا، ابھی دم ہوگا۔ آپ جو چیزیں لائیں اس پہ، جو پوری دنیا انتظار میں ہے اس پہ آپ کو بھی انفرادی دم ہوا ہے، ابھی اجتماعی۔ کچھ لوگ چیزیں لاتے ہیں دم کرانے کے لیے، پوری دنیا اپنے ساتھ چیزیں رکھ کے بیٹھتی ہے دم کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو، تو پوری توجہ سے سر جھکا کے بیٹھیں گے۔ اپنی مقاصد، اپنی مشکلیں، اپنی پریشانیاں، اپنی حالات، اپنی کوئی بھی جادو، جنات، اثرات، ان چیزوں کا تصور کرتے ہوئے دم میں شامل ہوں گے۔
الحمدللہ. اب ہم بیٹھ کے ایک ایسا عمل کریں گے جس کی قبولیت میں انشاءاللہ شک نہیں ہے. شیخ محی الدین اکبر ابن عربی رحمت اللہ علیہ آج صدیوں پہلے ایک وقت کے کامل ولی بزرگ تھے. وقت کے کامل ولی بزرگ تھے. فرماتے تھے میں نے روحانیت کا سفر کیا، میں چاند پہ گیا، میں نے چاند پہ نشانی چھوڑی. آج کے ناسا نے جب وہاں سفر کیا دیکھا تو وہ نشانی موجود تھی. آج کی سائنس جب وہاں پہنچی تو صدیوں بعد وہ نشانی موجود تھی. ان کو اگر اعمال کا ہدیہ کریں اور ان کا شجرہ پڑھ کے جو دعا مانگے قبول ہوتی. اول آخر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ سورت فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسن بصری، حضرت حبیب اجمی، حضرت عبد الواحد، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت ابراہیم بن ادہم، حضرت داؤد تائی، حضرت معروف کرخی، حضرت سیر سقطی، حضرت جنید بغدادی، حضرت ابوبکر شبلی، حضرت ابو علی شقیق، حضرت ابو تراب، حضرت ابو عمر، حضرت جعفر، حضرت عبدالعزیز، حضرت عبدالواحد، حضرت ابو عبداللہ، حضرت حسن آل کار، حضرت ابو سعید، حضرت ابو سعود، حضرت ابو الفرح، حضرت علی بن احمد، حضرت ابو اسحاق، حضرت ابو الحسن، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت ابو نفط، حضرت ابو الفتح اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ ان کا شجرہ پڑھا ہے ہم نے، اس کے لیے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. اور یہ دعا پوری دنیا کے مسائل، مشکلات، پریشانیوں کے لیے ہے. اس سے پہلے ہم مراقبہ کریں گے. مراقبہ دل کی عبادت ہے، من کی عبادت ہے، جذبوں کی عبادت ہے. دل میں اندر تصور کریں. پہلے مراقبے کی کیفیت مجھ سے سمجھ لیں ذرا توجہ سے. تصور یہ کریں کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل کیا کہہ رہا؟
میرا دل کیا کہہ رہا؟ اللہ اللہ کہہ رہا. میرا دل میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل میں آ رہا، اور میرا دل پہلے اپنی مراقبے کی کیفیات بنائیں دل میں کہ میں ایسے رب سے ملاقات کرنے کے لیے ایسے رب سے جو اللہ ہے اس سے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں. مراقبے میں ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. یہ تصور بنائیں، یہ کیفیت بن گئی. آئندہ جو دم ہوگا انشاءاللہ 9-10 محرم کو ہوگا. 9-10 محرم فجر کے بعد ہوگا آئندہ دم. اب ہم اس مراقبے کی کیفیت کو اپنی کیفیت میں آنکھیں بند، تصور مضبوط، کیفیات مضبوط، خیالات پہ پوری توجہ اور تصور اور خیالات پہ پورا دھیان، سر جھکا ہوا اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو کے ہم مراقبے میں تصور یہ کریں گے عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول. یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا کرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم.
या अकरम मिन कुल्ल करीम या आज़म मिन कुल्ल अज़ीम अगिस्नी मिन जूदिक व करमिक मद्द उमरी मुलाकी अल आकिबा अंत अल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कसल वल हरम व सूइल किबर व फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल कब्र। ऐ अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, हाज़री कबूल फरमा, हाज़री कबूल फरमा, बरकतों खैरों का ज़रिया बना, आफ़ियतें अताओं का ज़रिया बना। अल्लाह हमारी मुश्किल हल फरमा, नाकामी दूर फरमा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा, इल्लत ज़िल्लत और किल्लत से बचा। हमारी आसानियों की आसानियाँ फरमा, राहतों में राहतें फरमा, मदद में मदद फरमा, बरकत में बरकत फरमा। अल्लाह किसी आमीन कहने वाले की आमीन को रद्द न फरमा, अगर रद्द है तो माफ़ी के बाद कबूल फरमा, माफ़ी के बाद कबूल फरमा, माफ़ी के बाद कबूल फरमा। तस्बीह खाने में आने वाले, जाने वाले, बैठने वाले, आमीन कहने वाले और पूरी दुनिया में तेरी बंदियां बंदे जहां बैठे आमीन कह रहे, सबकी आमीन कबूल फरमा, सबकी मुरादें पूरी फरमा, सबकी मुश्किलें हल फरमा, सबकी नाकामियां दूर फरमा, सबको इज्जत, शान और शौकत और आफियत और आफियत और आफियत और बरकत अता फरमा। दुख मेरा मौला टाल दे, गम ख़त्म कर दे। हमेशा बहारें देखा, राहतें देखा, आफियतें देखा। घर के औलाद के गम से बचा, नस्लों के गम से बचा, गम की हालतों से बचा, गम की कैफियतों से बचा। वो वक्त ना आए कि तस्बीह खाने से हम दूर हो जाएं, वो वक्त ना आए कि तस्बीह खाने की निस्बतों से महरूम हो जाएं। अल्लाह उस वक्त को ना दिखा। इस्तिकामत इस्तिकामत अता फरमा, रहमत इस्तिकामत अता फरमा, रहमत इस्तिकामत अता फरमा। या अल्लाह तू जहाँ जहाँ तेरी बंदियाँ बंदे दिल में मुरादें लेके बैठे हैं कबूल फरमा, आसें लेके बैठे हैं कबूल फरमा, मुश्किलें लेके बैठे हैं हल फरमा, परेशानियां लेके बैठे हैं हल फरमा और दूर फरमा और रहम फरमा और रहमत फरमा और करम और बख्शिश के दरवाजे खोल दे। खात्मा ईमान पे कर दे, खात्मा ईमान पे कर दे। ईमान वाली मौत, आफियत वाली मौत अता फरमा और ईमान आफियत वाली कब्र अता फरमा और क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा हो के सुरखरुई अता फरमा। तस्बीह खाने को दाएं बाएं से वुसअत अता फरमा, हर फितने से हिफाजत फरमा, हर फितने से हिफाजत फरमा। अल्लाह जिन्होंने पूरी दुनिया में तस्बीह खाने के बारे में फितनों के लिए अमाल शुरू किए हैं, तवज्जुहात शुरू की हैं, अपने साथ अमल जोड़े हैं, उनको इस्तिकामत भी दे, उनको इस्तिकामत भी दे, उनको इस्तिकामत भी दे और उस अमल को ताकत और तासीर अता फरमा, अमल को ताकत और तासीर अता फरमा। फितनों को ख़त्म फरमा। अल्लाह फितनों को वापस उन पे पलटा दे। अल्लाह तो आफियत अता फरमा। क़यामत तक के लिए मुझे, मेरी नस्लों को इसकी खिदमत की तौफीक अता फरमा और खिदमत से महरूम न फरमा, महरूम न फरमा। आमीन 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 बेरहमतिक या अरहमर राहिमीन।